بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، شراب اور جوئے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، چونکہ یہ سماج میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ فوری طور پر اس کے بارے میں حرمت کا حکم نازل کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ تو قرآن مجید نے 3 اسٹیپ میں اس کی حرمت کے بارے میں احکامات نازل کیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ سوال کرنے والوں میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ قرآن مجید نے نقل کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو پہلا حکم یہ نازل ہوا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں میں نقصان گناہ زیادہ ہے اور کچھ فائدہ ہے۔ شراب کا ایک فائدہ کیا تھا؟ شراب کا ایک فائدہ صرف یہ تھا کہ رؤسائے عرب، سرداران قریش، اپنی محفلوں کو سجانے کے بعد، شراب نوشی کے بعد لوگوں کو فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے بڑے انعامات دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور شراب کے نقصانات طبی میڈیکل اعتبار سے کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جگر کو خراب کرنا اور دیگر ساری چیزیں، کڈنی وغیرہ کے پرابلمز۔ اور اخلاقی نقصانات، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شراب کے لیے اپنے ماں باپ سے پیسے کا مطالبہ کیا، نہیں دیا تو مرڈر کر دیا۔ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، ساری برائیوں کی ماں، جڑ، اس لیے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے گالیاں دیتا ہے، شراب پیتا ہے تو لوگوں کے خلاف تہمت الزام بھی لگاتا ہے، شراب پیتا ہے تو زناکاری بدکاری بھی کرتا ہے، اور قتل تک کی وارداتیں ہوتی ہیں جیسا کہ عام سنائی دیتا ہے، اور اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، یہ بھی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب ایک چیز پتہ ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے ذریعے ہمارے طبی اور جسمانی، اخلاقی ہر اعتبار سے نقصان ہے، تو اسے استعمال کرنا کیوں؟ تو یہ پہلا حکم تھا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جس کے نقصان زیادہ ہے شریعت اس کو حرام کرا دیتی ہے، اس کو ممنوع کرا دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول، شراب کے بارے میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ایسا مسئلہ بتائیے جو شافی ہو، دل کو مطمئن کر دینے والا ہو۔ تو اس کے بعد ایک مسئلہ نازل ہوا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت نشہ میں تھے، انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں غلط طریقے سے پڑھ دی۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لوگوں جب تم حالت نشہ میں ہو نماز کے قریب مت آنا۔ یہ پہلے سے زیادہ سخت حکم تھا۔ اس کے بعد بھی حضرت عمر مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں مطمئن کر دینے والا شافی بیان نازل کر۔ تب سورہ مائدہ کی آیتیں جو آج ہم نے قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر سنی، اللہ نے حکم نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوئے، پانسے کے تیر، بت پرستی، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، گندے ہیں، شیطانی عمل ہے، باز آ جاؤ۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان آیتوں کو ان کے پر تلاوت کیا، کہا کہ اللہ کے رسول اب ہم مطمئن ہو گئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ کی حالت یہ تھی کہ شراب کی نہر بہا دی گئی ہو، لوگ نالیوں میں شراب کو بہا دیا، انہیں شراب کے لیے بیئر شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، گھروں میں شراب بناتے تھے، ہوم پروڈکشن تھا۔ لیکن جیسے ہی آیت نازل ہوئی چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب، میں 3 جلیل القدر صحابہ کو شراب پلا رہا تھا، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امین هذه الامہ، میری امت کے سب سے امانت دار صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ دوسرے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی، انصار کے مالدار صحابی تھے، جنہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے پر اپنے بیرہا نامی باغ کو اس کی زمین و سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ 600 کھجوروں کے پر مشتمل تھا یہ باغ۔ ان کی بیویاں بھی کیسی تھیں، انہوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اپنے باغ کو اس کی زمینوں ساتھ صدقہ کیا، تو اس کے بعد باغ میں داخل نہیں ہوئے، اپنی بیوی کو باہر سے آواز دیا، کہا کہ باہر آ جاؤ، میں نے اللہ کی راہ میں اس مال کو، اس باغ کو، اس کے کھجوروں اور زمینوں سمیت صدقہ کر دیا ہے۔ اتنی بڑی پراپرٹی، سوچئے کہ آج کے وقت میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے سنے کیا کہے گی؟ صحابیہ کیسی تھیں؟ وہ کہنے لگی کہ ابو طلحہ تم نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے کہ تم نے دنیا دے کر آخرت کو طلب کر لیا۔ فوراً اپنا سامان سمیٹی باہر نکل آئی۔ تو جیسے لوگ ہوتے تھے اللہ ان کو ان کی اسی طرح نیکی کے معاملے میں تعاون کرنے والی بیویاں دیتا تھا، جو ان کے نیک کاموں کے اندر تعاون کیا کرتی تھی۔ حضرت علامہ احسان الہی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ لوگ تقریر کے لیے، خطابات کے لیے گھروں پر لائن لگائے رہتے تھے، ایسا ملکہ تھا اللہ نے دیا تھا، سحر انگیز شخصیت۔ ان کی بیوی انہیں بیدار کرتی ہے، کہا کہ اٹھو، اگر تم سوئے رہ گئے تو قوم کو کون بیدار کرے گا؟ تو یہ نیک لوگوں کی نیک بیویاں ہوا کرتی تھی جو نیکی میں تعاون کیا کرتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد جو تیسرے صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے کسی صحابی کو نہیں ملی۔ یہی بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ابی ان اللہ امرنی ان اتلو علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ابی اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اس سورہ کی تلاوت کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ فبکا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات کہ اللہ نے سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قرآن جیسی عظیم کتاب اس کی ایک سورہ کو حضرت ابی بن کعب کے پر تلاوت کی جائے، پڑھی جائے، اس لیے کہ انہیں قرآن مجید سے خصوصی محبت تھی۔ آیت الکرسی بھی انہوں نے ہی نبی کے مطالبے کے پر سوال کرنے کے اوپر بتایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ 3 صحابی تھے، شراب پی رہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے۔ سوچئے نشے کی حالت میں انسان کسی کی بات نہیں سنتا ہے، لیکن صحابہ نشے کی حالت میں قرآن اور شریعت کے احکامات کو کتنا زیادہ عمل کے قابل سمجھتے تھے۔ لبوں سے لگی بھی شراب چھوڑ دی۔ فوراً حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ انس اٹھو، شراب کے مٹکوں کو توڑ دو، شراب کو بہا دو۔ یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تو اتنی باقی ہے اس کو پی لیا جائے، حالت نشہ میں ہے، قرآن کا حکم سنا فوراً چھوڑ دیا۔ اور یہی کسی بھی نشہ آور چیز کو چھوڑنے کا طریقہ ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، پوڑی کھاتے ہیں، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں. اس میں دھیرے دھیرے کمی کرنی چاہیے. روزانہ 10 پیتے ہیں تو 9، اس کے بعد 8 نہیں کم ہوگا، آخر میں 1 بچتا ہے. انسان اسے بہت چاؤ کے ساتھ پیتا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ آخری ایک ہی پینا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی ایک پوڑی، وہی ایک سگریٹ یا بیڑی پہلے کے مقابلے میں دگنا ہو جاتی ہے. شراب جس طرح چھوڑا گیا ہے، جس طرح صحابہ نے آن دا اسپاٹ جگہ کے پر حکم سننے کے بعد چھوڑا، ویسے چھوڑ دیجئے. کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے. صحابہ میں کس کو کیا ہوا؟ کسی کو کچھ نہیں ہوا، جگہ کے پر چھوڑ دیا، عادی شرابی تھے. آج ہم کیا بیڑی، سگریٹ، ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نشہ اور چیزوں کو نہیں ترک کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تمباکو سے نشہ نہیں آتا، بیڑی سے نہیں آتا، سگریٹ سے نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نشہ نہیں آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا تمہیں پتہ نہیں اس کے پر صاف لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، صحت کے لیے ہانیکارک ہے. کینسر، کتنے لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں ہر سال مرتے ہیں. کیا اس کے بعد بھی ہم یہ نہیں سمجھتے؟ زہر، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ انسانی صحت کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ہے. لوگ جتنا زہر کھا کر نہیں مرتے، اتنا بیڑی، سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کی بنیاد پر مرتے ہیں. ایک اہم بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دیگر اصحاب کرام کے مقابلے میں اتنی شدت کے ساتھ مطالبہ کیوں کیا شراب نوشی، نشے کے بارے میں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت جہاں بانی عطا کی تھی، وہ فن عطا کیا تھا. دنیا میں آج جتنے سسٹم رائج ہے، جیل کی بات کہیے، ڈاک کا سسٹم کہیے، اور دیگر ساری چیزیں جو حکومت سے منسلک ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والے حضرت عمر فاروق ہیں. اور مینجمنٹ کے اندر، حکومت میں جتنے مسائل شراب کے پینے کے بعد آتے ہیں، کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں آتے. اسی لیے انہوں نے بنیادی طور پر شراب کو حرام قرار دینے کا مطالبہ کیا تاکہ یہ چیز رہے گی نہیں تو مینجمنٹ کے اندر، حکومت اور دیگر معاملات میں پرابلمس بھی پیدا نہیں ہوں گے. ہر صحابی کی اپنی خصوصیات ہے، امتیازات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیاز، شراب اور اس طرح کی نشہ اور دیگر ساری چیزیں، یہ ہمارے مالی شعبے کے پر سب سے خطرناک اثر انداز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ. اس لیے کہ آپ خود غور کیجئے کہ سگریٹ کا پینے والا، مہنگی سگریٹ ہوتی ہے، 8 روپے 10 روپے جو بھی اس کا ریٹ ہو، ایک دن میں 5 10 جو بھی استعمال کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینکڑوں روپے روزانہ اور مہینے کے اعتبار سے کئی ہزار روپے صرف انہی چیزوں کے پر خرچ کرتا ہے. کیا اتنا روپے ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے؟ یا ہم اپنی صحت کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے؟ لوگ تو بطور ایک طنز کے کہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ڈرائی فروٹ، کاجو بادام اس سے کہیں زیادہ سستے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ مہنگے یہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، پوڑی ہے. اور اس کے بنانے کا طریقہ انتہائی غلیظ، چیزیں غلیظ استعمال کی جاتی ہیں اور ہم اسے اپنے منہ کے اندر رکھتے ہیں، چبا کر پھینک دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں. کیا حاصل ہے ان چیزوں کا؟ اور اس کے بڑے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ اگر کسی ہوٹل پہ بیٹھ گئے، اسموکنگ کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس کا دھواں جن جن لوگوں کے پھیپھڑے تک پہنچے گا اس کے مجرم آپ ہیں. اسے جو بھی تکلیف ہوگی، چاہے وقتی طور پر کا ہو، جسمانی اعتبار سے جو بھی تکلیف ہوگی، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ سے اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور پوڑی کے استعمال کرنے والے، تمباکو کے استعمال کرنے والے گاڑیاں تباہ کر کے رکھے ہیں. آفیسز جا کر دیکھیے، سرکاری شعبہ جات دیکھیے، ہر جگہ کے پر ان کی گندگی کا مظاہرہ آپ کو نظر آئے گا. ایک قوم جس کو طہارت اور پاکیزگی کا سبق پڑھایا گیا تھا، اتنی گندگی ہر جگہ کے پر آپ گندگی کر رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، طہارت کا سبق ہمیں پڑھایا گیا، پاکیزگی ہمیں سکھائی گئی ہے. یہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے. تو جس طرح صحابہ نے چھوڑا ہے، ہمیں اسی طریقے سے چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہم اس نشے سے آزاد نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.